نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 365 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حاجی کی دعا گھر واپس آنے کے بعد 40 دن تک قبول ہوتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں ایک روایت البحر العمیق جو مناسک حج پر ایک جامع کتاب ہے اس میں نقل کی گئی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یستجاب للحاج من حین يدخل مکۃ الی ان یرجع الی اہلہ وفضل 40، یعنی حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مکہ معظمہ میں داخلے سے لے کر واپسی تک، اور مزید اسے 40 دن قبولیت کے عطا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اثر ہے کہ یغفر للحاج ولمن یستغفر له الحاج بقیۃ ذی الحجۃ والمحرم وصفر وعشرا من ربیع، یعنی حاجی کی خود مغفرت ہوتی ہے اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے پورے ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم میں، سفر میں اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تک۔ لیکن اس اثر کے راویوں میں ایک راوی ہے لیث ابن ابی سلیم، یہ ضعیف راوی ہے، اس کی وجہ سے روایت میں ضعف آ گیا ہے، اور بعض روایتوں میں محرم کے ختم کا ذکر ہے اور بعد میں 20 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے۔ لیکن سب سے صحیح جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حاجی کی مغفرت ہوتی ہے، اور جو حاجی کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے بغیر کسی مدت کی تعیین کے۔ تو بہرحال فضیلت تو حاصل ہے، جس کو بھی یقین ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازیں گے، لیکن ضروری ہے کہ حاجی واقعی حاجی ہونا چاہیے جو حج سے واپسی کے بعد بھی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو اور معاصی اور منکرات سے بچنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سبھی حجاج کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائیں اور حج کے اثرات کو دائمی بنائیں، آمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص موت کے فرشتے کو دیکھ کر ڈر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے ہوا کے ذریعے ہندوستان بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ شخص فوراً ہندوستان پہنچا دیا گیا، اور وہاں موت کا فرشتہ پہلے سے موجود تھا جہاں اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس واقعے کی تحقیق مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بھی بعض کتابوں میں راوی تک صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب زہد میں بھی اسے نقل کیا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کو اسی اعتبار سے نقل کرے، حدیث کے طور پر نقل نہ کرے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن حدیث کے طور پر اسے بیان نہیں کیا جائے گا، اسرائیلی روایات کے طور پر ہی بیان کیا جائے گا۔
سوال ہے کہ کیا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور توبہ نبی اکرم علیہ السلام کے صدقے میں قبول ہوئی تھی؟ کیا یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل میں حضرات مفسرین نے قرآن کریم کی آیت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القاء کیے گئے جن کو انہوں نے زبان سے ادا فرمایا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو اس کی تفسیر میں کلمات سے کیا مراد ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور قول تو یہ ہے کہ اس سے ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا مراد ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء فرمائی، وحی فرمائی، اور پھر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ لیکن بعض تفسیری روایات میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے ستون پر یہ بات لکھی ہوئی دیکھی کہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے وسیلے سے آپ نے دعا فرمائی۔ اس کو قیلہ سے بیان کیا گیا ہے جو اس کی تضعیف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال اس کو تفسیری روایت کے طور پر بیان کیا جائے گا، کسی حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کیا جہنمیوں کو دوپہر کے وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنتی لوگ قیامت کے دن بہترین ٹھکانے پر ہوں گے اور بہترین دوپہر کے آرام کرنے والوں میں ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر مروی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوپہر ہوتے ہوتے تمام بندوں کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، جنتیوں کا بھی اور جہنمیوں کا بھی۔ تو جب یہ بات ہوگی کہ حساب کتاب دوپہر تک مکمل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ فوراً پھر داخلہ ہوگا، اہل جنت کا بھی اسی وقت داخلہ ہوگا اور اہل جہنم کا بھی اسی وقت داخلہ ہوگا۔ تو اشارتاً یہ بات کہی گئی ہے، باقاعدہ صراحتاً نہیں ہے، اسی اشارتاً کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ اس حدیث کی تحقیق مطلوب ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت بعض ضعیف سندوں سے منقول ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ جو قوم کا قائد ہو اسے خدمت کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، تحکم کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، تو جب یہ واجب ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ عصر مغرب کے درمیان واجب نماز تو ادا کی جا سکتی ہے، تو واجب الطواف کیوں ممنوع ہے؟ اور اگر یہ نفل ہے تو پھر اسے طواف کے بعد پڑھنا ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ یہاں تک کہ گھر واپس چلا جائے تو بھی ضروری کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جواباً عرض ہے کہ ہمارے فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ نماز ہے جو واجب لعینی ہی ہے، جیسے وتر ہے، تو اس کو تو مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد یا عصر کے بعد،
لیکن ایک نماز وہ ہوتی ہے جو واجب لغیرہ ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہے، بندے کی کسی عمل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا، تو یہ واجب لغیرہ ہی ہے۔ اسی ضمن میں واجب الطواف بھی ہے کہ یہ ابتداءً واجب نہیں ہے بلکہ طواف کرنے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی جو واجب لغیرہ ہی نمازیں ہوتی ہیں اس کو حکماً نفل کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک فقہ کی کتاب ہے تبیین الحقائق، اس میں لکھا ہے کہ کل ما کان واجبا لغیرہ کالمنظوری ورکعتی الطواف ملحق بالنفل حتی لا یصلیہا فی ہذین الوقتین۔ ہذین الوقتین سے مراد وہی فجر کا وقت ہے اور عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے۔ تو اس میں جو راجح قول ہے احناف کا وہ یہی ہے کہ واجب الطواف ان اوقات میں نہ پڑھی جائے، جب یہ وقت ختم ہو جائے تب پڑھی جائے، اور پے در پہ طواف کیے جا سکتے ہیں ان نفلوں کے پڑھے بغیر۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب 12 ذی الحجہ کو منی میں ٹھہر گئے تھے، پھر انہوں نے رات گزار کر 13 ذی الحجہ کی رمی فجر کے بعد کی ہے اور پھر وہ مکہ معظمہ واپس آ گئے، تو یہ رمی درست ہوئی یا نہیں، یا دم واجب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان کی رمی درست ہو گئی، البتہ افضل یہ تھا کہ وہ 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد رمی کر کے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال ان پر دم واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کسی شخص پر حج یا عمرے کے کفارے میں صدقہ واجب ہوا تو کتنی رقم دینی واجب ہوگی؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ سعودی کے 10 ریال کی قیمت انڈیا میں دی جائے، اور کچھ لوگ انڈیا کے صدقہ فطر کی قیمت دینے کی بات کرتے ہیں، تو کیا بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اولا تو یہی ہے کہ سعودی حساب لگایا جائے، لیکن اگر اپنے وطن میں آ کے صدقہ دے رہے ہیں، یہاں کا حساب لگا رہے ہیں تو بھی ادا ہو جائے گا، اور جو صدقہ واجب ہوتا ہے حج یا عمرے میں وہ حدود حرم میں صرف کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے وطن میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل حجر اسود پر مرد حضرات بھی بوسہ دیتے ہیں، تو اگر کسی عورت کو موقع ملے تو کیا وہ بھی بوسہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے حجر اسود کا استلام مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، البتہ یہ لحاظ کرنا پڑے گا کہ مردوں کے مجمع میں گھسنا نہ پڑے اور کسی منکر کا ارتکاب نہ ہو۔ اور رہ گئی یہ بات کہ مرد بوسہ لیتے ہیں تو عورت کیسے بوسہ لی، تو یہ غالباً آپ کے ذہن میں اس لیے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ بوسے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوک کا اثر ظاہر ہو، حالانکہ حجر اسود کے بوسے میں تھوک کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ہونٹ اس کو لگائے جاتے ہیں اور اس سے بوسہ لیا جاتا ہے، تو یہ عورت بھی لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتے ہیں۔ اور عورت کو ایسے وقت جانا چاہیے جب کوئی بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اور اگر بھیڑ ہو تو اس کے لیے اولا یہ ہے کہ دور سے استلام کرے، ثواب اتنا ہی ملے گا، کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے عمرہ کیا اور پھر حلق کرا لیا لیکن ابھی کپڑے بدلنے کی نوبت نہیں آئی، تو کیا انہی احرام کے کپڑوں میں وہ نفلی طواف ادا کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کپڑے بدل ہی کے جائے، اسی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مروجہ طریقہ ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اجتماعاً جہری دعا اس کا التزام یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب زور زور سے کلمات دعا ادا کریں اور لوگ یہ سمجھیں کہ نماز ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ امام صاحب دعا نہ کرا دیں،
یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ البتہ نماز کے بعد سب لوگ اپنی اپنی انفرادی دعائیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بتلایا گیا ہے۔ سوال ہے عصر کی نماز کس وقت تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھنا درست ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اسی دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ادا کہلائے گی، اگرچہ سخت مکروہ ہے اور اتنی تاخیر صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر پڑھ لی جائے تو ادا ہو جائے گی، اور غروب کے بعد اگر پڑھیں گے تو وہ قضا کہلائے گی۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ پر ایک اشتہار چل رہا ہے جس میں نماز جمعہ کی کل رکعات کی تعداد اس طرح لکھی ہے کہ مسجد میں داخلے کے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد، اس کے بعد خطبہ، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت مزید، اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ جمعہ کی 14 رکعت جو مشہور ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اشتہار کی بات درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں جو جمعے سے پہلے تحیۃ المسجد صرف 2 رکعت کا ذکر ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد کا وقت ہو تو پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد جمعے سے پہلے ہمارے نزدیک 4 رکعت سنت موقدہ ایک سلام سے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت جمعہ کی فرض ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، اور پھر مزید 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اچھا ہے اور بہتر ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 14 ثابت نہیں ہے، تو سب ملا کے یہ 14 ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی روایت سے ثابت ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل کتب حدیث و فقہ میں موجود ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے بھولے سے جمعہ کی نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھ لی، سلام پھیر کر علم ہوا، تو کیا ایسے شخص کو اپنے شہر میں جمعہ تلاش کرنا واجب ہے یا بغیر تلاش کیے ظہر ادا کرنے کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ مقیم شخص ہے تو اسے جہاں تک ممکن ہو جمعہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسری مسجد میں جائے وہاں ادا کرے۔ اگر مسافر ہے تو پھر وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، یا مقیم ہے اور ایسا وقت ہو گیا کہ اب کوئی اور جگہ جمعہ ملنے کا امکان نہیں ہے تو پھر ظہر پڑھے گا۔ سوال ہے کہ مسجد کی تحویل میں سالوں سے جو رقم چلی آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کی سبھی جمع شدہ رقم وقف کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو شخصی ملکیت پر واجب ہوتی ہے، جو کسی شخص کی ملکیت میں ہو۔ سوال ہے ایک شخص نے دوسرے کو 50,000 روپے کاروبار کرنے کے لیے دیے اور یہ کہا کہ کاروبار میں جو نفع ہوگا اس میں سے 10% میرا ہوگا، تو اس طرح معاملہ شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ مضاربت کا معاملہ ہے تو درست تو ہے 10% نفع، لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط لگے گی کہ جو نقصان ہوگا وہ پیسہ لگانے والے کا ہوگا، جو کام کرنے والا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا، تو پیسہ لگائے گا اس کو نقصان بھرنا پڑے گا۔ سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستانی میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہاتھ میں مٹی لگ رہی ہے تو دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثہ میں بیوی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں، اور مرحوم نے 11 بیگھے زمین چھوڑی ہے، تو کس کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ 96 حصے کیے جائیں گے 11 بیگھے زمین کے، جس میں سے 12 حصے بیوی کے اور 14 ہر بیٹے کے، اور 7 ہر بیٹی کو ملیں گے۔ اس کا حساب کسی تقسیم کرنے والے سے لگوا لیا جائے۔ ویسے موٹا حساب جو ہم نے لگایا اس میں
سوا بیگھے سے کچھ زائد بیوی کا ہوگا، اور 1.5 بیگھے سے کچھ زائد ہر بیٹے کا ہوگا، ہر ایک بیٹے کو 1.5 بیگھے سے کچھ زائد ملے گا، اور ہر بیٹی کو 1.25 بیگھے سے کچھ زائد ملے گا۔ مکمل حساب کوئی کسی مدرسے میں تحریراً مسئلہ بھیجا جائے تو وہ پھر اس کو مکمل حساب بنا کر پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔